اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھائی عبدالرزاق صاحب نہ بڑا دیرانہ میرا پیار ہے محبت ہے میری کوشش یہی سی کہ سفر سارا دن سفر چی رہا تھکاوٹ بھی تھانوں پتہ ہے ایئرپورٹ تے جنہ کو حاجیاں نو تھوڑا جہا خار بھی کر دیں تو میں یہ چاہنا سا کہنے لگے ربانی صاحب نہیں آ رہے اگے میں آیا تو ماشاءاللہ ساڑھے فاضل جلیل مسلک اہل حدیث دے ترجمان میری جند جان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے اور اس تو بھی بڑی خوشی کہ ماشاءاللہ ساڑھی جماعت دے عظیم عالم دین اور میرے انتہائی مشفق مہربان میرے مربی حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما میں کہا جدوں دو خطیب تھوڑے کو ہے سن تو پھر مینوں اجازت دے دینی سی ہے
تو بہرحال کہن لگے ننگدیا حاضری لو آجو ربانی صاحب دا گلا ٹھیک نہیں، اللہ ربانی صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب بھائی عبدالرزاق صاحب انہاں دی پوری باڈی جنہاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا جے وقت دے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ باتاں کراں گا، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آنے والا بھی جبریل۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے ہی نازل ہوئی۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی بولیا جی ذرا گوڑے چھڑ کے بول۔ جس طرح قرآن لا رہے نا، اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی لا رہے۔ جس طرح قرآن قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا، اس طرح میرے پیغمبر دی حدیث بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث وہی ہے جو پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلی، دین وہی ہے جو آپ نے زبان نبوت چو ادا کیتا ہے، آپ نے کم کر کے وقایا۔ باقی دنیا دے کسے مفتی پیر امام، بڑے تو بڑے مولوی، بڑے تو بڑے شیخ، بڑے تو بڑے گدی نشین، بڑے تو بڑے پیر زادے، امام زادے، خان زادے، سید زادے دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار۔ بعض لوگ یہ بات کہندے نے کہ اہل حدیث جنہیں نہیں امامہ دے گستاخ نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو نہیں ماندے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نو نہیں ماندے، فلاں امام نو نہیں ماندے۔ بھئی یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک میریاں اکھاں دا سرما ہے، وہ دی جتی ساڑے سر دی پگ کے کون کہندہ اسی حضرت امام ابو حنیفہ نو نہیں ماندے؟ کون کہندہ کہ اسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نو نہیں ماندے؟ کون کہندہ ہے؟ آئیے ساڑھا مسلک منہج ساڑھی دعوت تے غور کیجئے۔ یہ تمام امام جڑے نے وہ واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، لیکن دنیا دے اندر واجب الاطاعت اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم اللہ نے کیوں نہیں دیتا؟ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، امام احمد ابن حنبل، کسے امام دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن چ کتے نہیں اللہ نے دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی دا۔ جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہن ایک بندہ اٹھ کے کہے فلانے امام دی بات نو دین منو، نہیں ماندے۔ امام شافعی دی بات نو دین منو، فلانے مولوی صاحب فلانے امام صاحب دی بات نو دین نہیں ماندے۔ دین مننا گے مور مدینے چو لے کے آؤ، پھر اسی دین منن واسطے تیار۔ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما نے، صحابہ دا جمگٹ ہے، باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے دو زانوں ہو کے بہ گئے، انہیں سجا گوڈا آپ دے گوڈے نہ لگا لیا، آندہ جی اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے کیا اسلام ہے؟ وہ آندہ صدقتا۔ پوچھتا ہے ایمان کی نو کہیں دے ایمان دی تشریح نبی علیہ السلام نے کی تھی، آندہ صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے، بھئی یہ بندہ پینڈو ہے دیہاتی ہے،
تے سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، یہ مطلب یہ سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے، یہ عام بندہ نہیں۔ تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان کی تشریح کی تھی، اندر صدقتا۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جہدے کو سوال ہو رہا ہے پتا یہ بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہوگی۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے، آپ نے دسیاں ہے نشانیاں تے آنا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، نبی دے صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا گو نظر ہی نہیں آیا، سجے کھبے ویکھ جویں کوئی چیز اٹھا کے لیا، فرمایا اللہ رسول جدے پیچھے بھیجیا اس طرح انہیں دروازہ ہی کراس کیتا ہے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا، نہ سجے نہ کھبے ہاں ویکھے، فرمایا جان دے آن والا کون سی، اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل، آن والا جبریل سی، اتاکم لیعلمکم دینکم، او جبریل تھوڑے کل آیا ہے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے، کیوں آیا ہے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے۔ ہن سمجھدار عقل مند دنا بندے بیٹھے، جبریل آوندا ہے کدی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نال جبریل نہیں آوندا، تے جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، ہن قیامت آ سکتی ہے جبریل زمین تے وہی لے کے نہیں آئے، یہ بھی ختم نبوت دی بہت بڑی کڑی ہے اور یہ بین دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک رضائی ماں سی ام ایمن، اما جی ام ایمن رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام اثر دی نماز پڑھان دے آپ روزانہ انہوں ملنے واسطے جاتے، ائی تے سکیاں ماواں نوں نہیں نہ ملتے، دو دو تین تین مہینے ہو جاندے نے سکی ماں نوں ملنا گوارا نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام روزانہ جاندے۔ جدوں نبی پاک فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے بھی نبی دی سنت تے اساں عمل کرنا ہے، اسی ہن اما جی ام ایمن نو ملن جانا ہے۔ ایک دن ملن واسطے گئے نا تے اما جی ام ایمن سین دے اندر بہ کے رو رہیاں نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماں جی خیر تے ہے رو رہیاں، تے فرماندیاں نے ابو بکر رون مینوں اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے، رون تے مینوں اج اس گل تو آیا ہے کہ جدوں دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، ہن قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا، جبریل وہی لے کے ادو ہی آندا رہا ہے جدوں آمینہ دے لال زندہ سی، ہن جبریل آیا اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مسجد نبوی چے، آیا بھی صحابہ چے، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولتا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، آسمان تو وہی لے کے آیا، انہوں چاہیے سی وہی جیڑی ہے میرے پیغمبر دے کول کھلو کے ڈائریکٹ صحابہ دے سامنے بیان کر دیں، پھر نبی علیہ السلام کو کیوں سوال کرتا رہا ہے اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، احسان کی ہے، کیوں سوال کی؟ پوچھئے علماء کرام سے، مرید کے دے جنہیں مولوی نے وڈیاں وڈیاں پگاں لے پوچھو جا کے جبریل نے کیوں سوال کیتا ہے بار بار، چاہیے سی وہی ڈائریکٹ بیان کر دینا، وہی لے کے آئے۔ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جا۔ اے میرا مسلک کے منہج دعوت، جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے، میں تیرے مولوی پیر امام دی بات نو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے، ہے ساڈا مسئلہ۔ ساڈے واسطے سارے بزرگ واجب الادب احترام نے، سارے دا ادب کرنے ہیں، لیکن سارے دا احترام کرنے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کائنات کے اندر اطاعت ہوئے گی صرف مصطفیٰ دی ہوئے گی اور کسے دی۔ کیوں قرآن سے اللہ نے کیا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے میرے نبی دی گل منی انہیں میری گل منی، اللہ نے گالی مکائی چھوڑی۔ تو دوجے مقام تے کی گیا یا ایوہ الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والیو اطاعت اللہ تے دے رسول دی کرو تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ نماز ہوئی نماز ہے جڑی پیغمبر دے طریقے آپ دی سنت دے مطابق پڑھی جائے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ میرے نبی نو جبریل نے حضرت آسمان تو آ کے 10 مرتبہ نماز پڑھائی، 10 مرتبہ۔ کنی دفعہ؟ بھابیو یاد کر لو، کنی دفعہ؟ جبریل نو نماز کنے دیتی؟ اللہ نے۔ طریقہ کنے دیتا ہے؟ اللہ نے۔ جبریل نے آن کے طریقہ مصطفیٰ نو سکھایا ہے۔ مصطفیٰ نے کو نماز 1,44,000 صحابہ نو پڑھائی تے تو ظالمہ حنفی فرمان لگے پھر دوبارہ پڑھ، پھر اوویں پڑھی۔ آندے نے نماز کدوں تو پڑھنے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے تے پیغمبر دے صحابی نے کی فرمایا تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اگر تو اس فطرت تے ختم ہو موت آ جائے تینوں، تو نبی دی فطرت تے ختم، اسلام تے موت نہیں آئے گی، تینوں فطرت تے موت نہیں آئے گی، پیغمبر دے دین تے موت نہیں آئے گی۔ لوگو اہل حدیث دا یہی مسلک ہے۔ خدا را ساڈا کوئی جائیداداں نہ تھوڑے دے رولے نہیں، کوئی وراثت دے رولے نہیں، کوئی صدارت تے وزارت دے رولے نہیں۔ اسی آنے لوگوں اپنی نمازاں سیدھیاں کرو، نماز اوویں پڑھو جویں آمینہ دے لال نے پڑھی۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز کون پڑھتا تھا؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا، یہ تے دلائل نے۔ زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ آؤ قرآن نے کی کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والےو، اطاعت اللہ تے دے رسول دی کرو۔ کسے گل چ رولا پے جے نا، انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت لے آؤ، کہ تیجی عدالت چ کھڑن دی لوڑ ہی نہیں، بول دے نہیں۔ توجہ ہے نا سارے دی؟ اللہ تے دے رسول دی عدالت چ لے آؤ۔ جدوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چ لے آؤ گے، پھر جو فیصلہ میرا نبی کر دے، اللہ تے دا رسول کر دے، انہوں مان لو، باقی سارے چھڑ دیو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میں ایک مثال لگا دین جھٹکی جی، شیخ مدنی صاحب، بندہ کوئی کام کردا نا، جا کے کہندا جی اے سیمپل ہے، اس سیمپل دے مطابق میرا مال تیار کر دے۔ سیمپل دیندے ہو کہ نہیں؟ کاروباری بیٹھے ہو، بولو تو صحیح۔ سیمپل دئی دا نا، جو مال تیار کرائی اے سیمپل ہے، اس سیمپل دے مطابق ہن اس سیمپل تو ایک سوتر ودا دے یا کٹا دے، اہی مال چکاں گے، پیسے بھی دیاں گے نہیں۔ ہن جیڑا سیمپل تو دیتا ہے، تیرے سیمپل دے مطابق تیرا مال تیار نہ ہوئے تے تینوں قبول نہیں۔ تے ایک سیمپل رب نے بھی دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رب نے میں بھی ایک سیمپل بھیجیا ہے، اگر اس سیمپل تو تسی 1 انچ پیچھے آؤ گے تے تاویں تہاڈا عمل قبول نہیں، اگر 1 قدم اگے جاؤ گے تے پھر بھی تہاڈا عمل قبول نہیں۔ جویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے ذرا غور کیجئے نا، رواج جیڑا ہے، رواج آمینہ دے لال دا ہی چلنا ہے تے راج رب ذوالجلال دا چلنا ہے۔ رواج کی دا چلنا ہے؟
اللہ دے رسول دا چلنا ہے. آئیے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھیے. اپنیاں نمازاں دا بیڑا اے نہ کیا کرو فلانے امام ایک مولوی کہنے لگے بندہ اے جی نبینا بندہ نماز نہیں کرا سکتا. نبینا بندہ جڑا ہے نا وہ نماز نہیں کرا سکتا. میں کیوں جی؟ اے جی انہوں پتہ نہیں لگتا گندگی کتنے لگی ہے, پاکی پلیدی دا پتہ نہیں لگتا. اس واسطے ساڈے امام صاحب دا فتوی ہے, ساڈی فقہ دا مسئلہ ہے, لہذا نبینا بندہ مسلے تے نماز نہیں پڑھا سکتا. تو میں کہا نبی علیہ السلام تے پوری زندگی جدو مدینہ چھڈ کے گئے نے تے نبینے نے ہی اپنے مسلے دا امام بنا کے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, کیوں بھائی اشفاق صاحب, عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبینے سن نا, وہ بولتے نہیں. فرمایا عبداللہ میں جا رہا, میرے تو بعد نماز بھی تو پڑھانی ہے, اذان بھی تو کہنی ہے, تے منبر تے جمعہ بھی تو ہی پڑھانا ہے. میں کہا تو فقہ چکی پھرنا ہے اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندا, پھر نبینے دے کولوں جماعت کون کرو؟ ساڈے نبینے ہے نے کہ نہیں؟ قرآن دے قاری امام ہے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اور قاری اکبر اسد صاحب چونیاں والے حافظ الحدیث, کیوں جی شیخ مولانا امجد صاحب بولتے نہیں؟ قاری اکبر اسد صاحب نبینے نے نا, جمعہ پڑھاندے نے کہ نہیں؟ امامت کراندے نے کہ نہیں؟ تواڈے مرید کیا بھی کوئی نبینے ہون گے؟ اچھا حافظ زبیر صاحب لو اتنے بھی نبینے ہی آ. ہن فقہ افضل نہیں, پیغمبر دی حدیث افضل ہے. میں دنیا دی ساری فقہ پیغمبر دے ایک کالا کالا تو وار دیاں حق پھر بھی ادا نہیں. دوجا اٹھیا اے جی بیوی فوت ہو جائے نا تے خامد دا چہرہ نہ ویکھے. میں کیوں شاڑ پیندی سو؟ عجیب قسم دا مسئلہ ہے مولوی. اے وہ چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں ساری زندگی تو چار پائی بچھاندا رہا, ہوں ہاتھ نہ لائے. تے بی بی جیڑی ہے نا اپنے بندے دا چہرہ نہ ویکھے, نیڑے بھی نہ جائے. میں ایک تھان جنازہ پڑھان گیا, وہ بندے نویں بھابی ہوئے تقریر سن کے. میں جنازہ وہ ہن میجر سی, میجر عالم پائی مرزا نو پتہ ہے, وہ دی بیوی فوت ہو گئی. کہنے لگی جنازہ تسی پڑھاؤ, اسینتی چک کے سائی وال دے. میں گیا, وہ جنازے چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں کیوں نہیں میجر صاحب کندھا دو تھوڑی بیوی؟ کہنے لگے نہیں جی وہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے, مولوی اندر کندھا نہیں دینا. میں کہا باقی سارے لائی جاندے نے تو تسی خامد ہو, تسی کندھا نہیں دے سکتے؟ اب باقی سارے ہی دین دے نے, کیوں نہیں تسی کندھا دے؟ جی نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا مولوی تیری سمجھدانی تو بھی صدقے جاواں, 12 سال تو ایک کچے دھاگے نہ بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکایا, پٹھا سیدھا بھی نہیں کیتا. میں کہا مرید کے دا لے لے نو سیدھا کر, تو پٹھا کی چاہیے؟ پٹھا کر کے لمکایا. 12 سال 12 سال تو تھلے دے کام کردے ہی کوئی نہیں نا. 12 سال بعد جنج ڈوبی جڑی ہی اتار دیتی بابے, بولتے نہیں. 12 سال تو تھلے دے کام کوئی نہیں. 11ویں سال میں یار 1 سال ہی کٹا لو, آندے نہیں 12 پورے کر دو. بہرحال ہوں میں کہا جی کچی تنگ نہیں ہوں 12 سال جی ٹوٹن دیتی ہے, 40 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے, ایک کچی تنگ نہ بھی پکا نہیں. اہل حدیث نے کیا دلیل ہے جی؟ امام ابو حنیفہ دا قول ہے کہ بیوی فوت ہو جائے خامد او دا منہ نہ ویکھے, خامد فوت ہو گیا بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے. قول کیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. میں کہا امام صاحب تے خود آندے نے کہ اگر میرے قول دے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے وہ منو, قول چھڑ دو. امام ابو حنیفہ نے خود فرمایا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. ایک بندے نے آگے پوچھا امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہو, ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, تھوڑا قول بنیے قرآن دی آیت بنیے, قول دے نال تھوڑی قرآن دی آیت ٹکراندی ہو. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ, میرا قول چھڑ دے قرآن دی آیت نو مان. یہ کنے کیا ہے؟ او یاد کرو بھابیو, مسئلے یاد کریا کرو. کنے کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. ہن قرآن دی آیت کی ہے؟ قرآن دی آیت ہے کہ ایمان وعدہ بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدو قرآن پڑھیا جائے ایمان وعدہ ہے کہ نہیں؟ ایمان وعدہ بھی ہے, گھٹتا بھی ہے. امام بخاری نے باب بھی بنے
تو امام صاحب کی آدھے نے ایمان ودتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں. تو میں کیا ہوں امام صاحب آدھے نے میرا قول چھڈو قرآن دی آیت منو. کہ کہے حنفی عالم دین پوچھو ایمان ودتا کہے گا نہیں کیوں امام دا قول ہے. میں کہا تیرا امام تے کہہ رہا میرا قول چھڈو قرآن منو. نہ تو قرآن دی منی نہ امام دی منی. وہ بول دے نہیں امام دی مندا کہندا ایمان ودتا بھی ہے گھٹدا بھی ہے. جے قرآن دی مندا پھر بھی کہندا امام دی بھی نہیں منی. انہیں کہا میرا قول چھڈو قرآن دی منو. نہ قرآن دی منی نہ امام دی منی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سے. وہ بول دے نہیں. انہیں دوجا سوال کیتا امام صاحب کو ذاتی طور پہ امام صاحب ڈائریکٹ. انہیں کہا جی اذا قلت قولا یخالفہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب جی امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. حدیث دے نال تھوڑا قول ٹکراندا ہوئے پھر تھوڑا قول بنیے یا نبی دی حدیث بنی. تو امام صاحب آندے نے اترکو قولی فرمایا میرا قول چھڑ دے تے آمینہ دے لال دی حدیث نو من لے. ہوں ذرا ایتھے اسے پوائنٹ تے میں تھانوں لے ہونا چاہنا. امام صاحب دا کی قول ہے خامد فوت ہو جے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے بیوی فوت ہو جے خامد او دا چہرہ نہ ویکھے. حدیث کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ دنیا تو فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ تے اسماء بنت امیس نے مل کے دیتا ہے. آئیے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. ہن دسو حدیث دی مننی ہے کہ امام دی؟ وہ بول دے نہیں یار حدیث دی. حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی نو تے بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. پر مولوی کہندا میرے امام دا مسئلہ ہے. میں کہنا ساری کائنات دے امام چھڑ دے آمینہ دے لال دی گل بات نو سینے نہ لا لے. کیوں انما کان قول المؤمنین دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ جاندی ہے پھر ایمان تے مومن کی آندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا. اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا ہے. بس نبی دی حدیث آ گئی تے کائنات دیاں ساریاں باتاں بولو ختم پیچھے کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے تے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ. آندا جی یہ انگوٹھا کٹیا جائے یہ دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ. آندا انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10 اونٹ. اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10. اے چھوٹی کٹی جائے؟ فرمایا 9. اے سب تو چھوٹی؟ فرمایا 6. کنے ہو گئے؟ وہ بول دے نے 50 پورے ہو. حضرت عمر نے تھلے مور لائی سین کیتے. فرمایا 22 لاکھ مربع میل دیاں ساریاں عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا. قاصد پہنچیا مصر دی عدالت. مصر دے جج نو جا کے فتویٰ دیتا وہ پڑھ رہا ہے. نال کرسی ڈٹھی سی نبی دے جلیل القدر صحابی نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل ایسا نال کرسی تے بیٹھے سے. جج فتویٰ پڑھ رہا ہے تے نال صحابی دی نظر اتے پئی. کہنے لگے کی جے؟ اے جی حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے کہ تو فیصلہ میرے فتوے دے مطابق کر. فرمایا دکھاؤ. حضرت عوف نے جو فتویٰ پڑھیا تو چہرہ سرخ ہو گیا. گھوڑا لیا مدینے آئے. حضرت عمر مسجد نبوی دے سین چ بیٹھے آن کے ملے بہ گئے پوچھیا حال وال. فرمایا فتویٰ تھوڑا ہے؟ حضرت عمر آندے نے ہاں میرا ہے. اے سین تھوڑے نے میرے نے مور بھی تھوڑی میری. آ انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی؟ فرمایا میں کی تھی. گل کرو جڑی ہے میں کی تھی. فرمایا انگوٹھے دے 15 اونٹ تو ہاں لکھے نے؟ جی. اے 10 10 9 6 میں ہی لکھے نے. گل کرو. حضرت عمر نو حضرت عوف آندے نے میں نبی علیہ السلام کو اپنے کنا نہ حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے.
ہر انگل دے 10 اونٹ نے، تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے. عمر تو کون ہے وعدہ گھاٹا کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ علماء اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب مسروری. فرمایا تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی، پیشانی تے پسینہ آ گیا. پھر یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا، حدیث بات چاہیے. وہ مرید کیا نے باسیو ایک کوئی حدیث عمل کرنے واسطے کافی ہے، 2 4 10 20 30 دی لوڑ نہیں. اتنے ہوں پیرا نہ پیر ملان والیاں حدیثاں 3 نے حدیث دے اندر، 30 حدیثاں نے کندھے نہ کندھا ٹکنے نہ ٹکنا ملان دیا. جاؤ مرید کیا یہ ساریاں مسیتاں کھولو پھرو، وہ کیڑی مسجد جڑیاں انہاں 30 حدیثاں تے عمل کر دی؟ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ٹکنے نہ ٹکنا اور کندھے نہ کندھا ملان والیاں حدیثاں تے عمل کون کرتا؟ پوری مساجد کھولو لیکن نہیں ملاندے. امام حرم بھی مسلے تے کھلوندا ہے، وہ بھی سووا صفوفکم کہندا ہے کہ شیخ نہیں، وہ بھی کہندا ہے قدموا صفوفکم، اوے اپنی صفاں نو برابر کرو، اپنے خلل جڑے نے درمیان چ خلائے نو پر کرو، لیکن نہیں کرتے. حرم چ بھی لوگ وہ بھی کھلوتے نے کہ اتنے کھلوتا ہے کہ پراں کھلوتا ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا میں باوضو ہاں، یقین کرو یہ جدو ویکھی دا نا پیغمبر دی سنت دے مخالف اعمال، میں کہنا یا اللہ انہاں لوکاں دی نمازاں کیویں قبول کرے؟ صحیح گل بہت زیادہ نا دکھ ہوندا ہے. یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے میں کوئی مسلک اہل حدیث دے عقیدت چ کہہ رہا، نہیں، پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو کہہ رہا. رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں، 650 حدیث ہے. مولانا خالد گرجاکی نے اپنی کتاب لکھی، 650 حدیث قلم نہ نقل کی تھی. اور مولانا یحییٰ عارفی صاحب کو میں بیٹھا سا کہنے لگے تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے نا رفع الیدین کرن دیاں بار بار اگر انہوں نے جمع کیتا جائے 1000 تو اتے حدیثاں بن دیا. بول دے نہیں تے عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھو رفع الیدین کیوں نہیں کر دیا؟ کو کہنے سانو منع وکھاؤ. پھر منع کتنے کیتا نبی پاک؟ آرڈر کتنے کیتا بھی رفع الیدین کر کے نماز ہمیں اس کی دے لفظ بکھاؤ. میں اللہ دے فضل نہ دنیا دے ہر پاکستان دے کونے چ بھی گیا، ہر جگہ تے میں قرآن پکڑ کے بھی یہ گل کہی. میں کہ آؤ میں ملتزم نہ چمبڑ کے بھی یہ گل کہاں گا کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو نہیں آئی. آؤ میں کہنا، لیکن کو مائی دا لال جرت تے کرے قرآن سر تے رکھ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے کہے نبی نے اپنی زندگی چ ایک نماز ہی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے. سانو کہے تو صحیح. ننکانے دے کول پنڈ ایک مفتی آ گیا تو ہم ویکھیا ہونا ہے، مفتی صاحب دے سر تے میں قرآن رکھیا. میں کہا نبی پاک نے ایک نماز رفع الیدین، وہ قرآن پرا کرے میں اتے رکھا، پھر پرا کرے میں اتے رکھا. نس گیا. میں کیا اہل حدیث دا ہر خطیب کعبۃ اللہ دے اندر جا کے ملتزم دے کول کھڑے ہو کے قرآن پکڑ کے کہے گا کہ میرے پیغمبر دے کسے صحابی اور آمینہ دے لال نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. آؤ اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث تے عمل کون کرتا؟ اگے آئیے، ہاتھ سینے تے بننے باندھے ہو کہ نہیں؟ عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری. حضرت وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر دے نال کھڑا ہاں، آپ نے سجا ہاتھ اتے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے رکھے. اگلے دن سات کا بعد تقریر ہوئی، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ پیچھے بیٹھے تھے. پوری تقریر انہوں نے میری بہ کے سنی، ہسے بھی بچ روئے بھی. انہوں نے کسی نے کہا جی میں کیا نا کہ ہاتھ اتنے بننا ہے، جدو بندے کو معافی منگنی ہے ہاتھ اتنے بننا ہے، بندے کے سامنے بندہ معافی منگتا ہاتھ اتنے بننا. اس طرح
انہوں معاف کر دے. دیوبندی بریلوی بھی بھائی نے ساڈے, وہ بھی ہاتھ اتنے بن کے کہن دے کہ بندے کو معافی, ہاتھ اتنے بنن گے. کدی کسی بندے نے اتنے ہاتھ بن کے معافی نہیں منگی. بول دو جہے بندے دے سامنے کھلو کے ذرا دھنی تے ہاتھ بن کے معافی منگنا, انہیں لا چھتر لینا بھی ہاتھ تاں کر. تے جے انسان نو دھنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی, میرے دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی. وہ بولتے نہیں. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اتنے پیشاب دی تھیلی ہوندی ہے, اج اتنے ہاتھ بنتے ہو, اندر پیشاب دی تھیلی ہے, بسانا ہے, اور ظالمو گند دے اتنے ہاتھ بنتے ہو. یہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ دے الفاظ, انہوں نے جواب دیتا ہے کہ شاید کہیں وہ کلپ موجود ہو. نبی دے کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ نہیں بنے. اگر کوئی ہے تو سانو پیش کرو ایک صحابی بخا دو جن نے ناف تے ہاتھ بن کے صحیح سند نہ, ضعیف حدیث دا میں قائل نہیں, جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے سکا سند نہ. بخاری چ بھی آیا, شاید بیٹھے نے سجا ہاتھ اتنے کھبا تھلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ادھر میرے ال ویکھو اس طرح بنتے ہاتھ, تے جدو ایتھے جان گے پھر کھبا اتنے تے سجا تھلے, تے جہاں ٹھڈ ایتھے وہ سانو دھنی تو بن تھلے بن کے بتائے. 1000 روپیہ انعام دیا. وہ بولتا نہیں میرے گجرا, وڈے ٹھڈ والا بندے نا دھنی تو تھلے 1000 روپیہ انعام دیا. تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جا ہاں ٹکا کے سینے تے بننے. کیوں شیخ ہونا, وہ بولتے نہیں یار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نماز پڑھائی مدینہ الرسول دے اندر, نبی دے مصلے تے آقا دی مسجد دے اندر, نبی دی مسند تے فجر دی نماز پڑھائی. ابو لولو فیروز جڑا ہے مجوسی ہے, انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 کھنجر مارے ناف تے. تمام حنفی علماء نے کیا نافتے مارے 6 کھنجر. میرا سوال ہے مرید کیا والے ہو, اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن تے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ کسی مولوی کو جواب لے کے دسو, جڑا مولوی جواب دے گا انہوں ایک پڑھنے چ بٹھا کے نا میں وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ پہل دی چھڑ دیا. جواب لے کے دیو. ایک مولوی صاحب کہنے لگے دھنی پیچھے ہوں دی, میں جی لمیا پا کے چیک کرو جی پیچھے وے کے اگے ہے لم یا بوجھ نہ ہون تے کیویں دی گل کرتے ہیں, عجیب چیز. حضرت عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ٹیکنیکل بات ہے. جو آپ پوچھو ہاتھ ایتھے بننے سن, پھر کھنجر ایتھے وجنے چاہیے سن, پھر ہو سکتا ہے ناف دا ایڈا گہرا زخم نہ ہوندا. یہ مطلب ہے ہاتھ اتنے سن, کھنجر تھلے بننے نے, ہاتھاں دے اتنے تے لکیر بھی نہیں آئی. حضرت عمر نے بھی آخری نماز پڑھائی, فرمایا لوگوں قیامت تک مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے کوئی شک. میں ہاتھ کیوں بننا سینے تے میرے نبی نے بننے, میں رفع الیدین کیوں کرنا, میرے پیغمبر دی حدیث موجود نے, تو دے باوجود مینوں مذاق کیتا بھابی مکھیاں چل دے. حدیث میں مذاق کیتا جاتا کہ نہیں, بولو کیتا جاتا. ہائے میں کیا اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں سے. پہلو گندی مکھی ثابت تے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا سونیا تیرا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا ہے؟ فرمایا تو اللہ نے کیتا ہے. فرمایا یہ کدی نہیں ہوتا کہ تسی پاک ہو بیوی نے پاک ہو. ایک گل تے سونیا, جس رب نے تیرے بدن تے کدی گندی مکھی نہیں بہن دیتی, ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہون جائے گا؟ بول دے کہ تو ظالمان ہے بھابی مکھیاں چل جائے. کتے آندا ہے نبی پاک نے فرمایا سی کہ شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نال, اور میں کہا پیغمبر دی پاک سنت نو نبی دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہا, تو مر نہیں گیا, تینوں گش نہیں پہ گیا. حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقات, راوی بھی ثقہ نے. عقبہ بن عامر فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے, اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. 10 نیکیاں درج کر دیندے نے, تے فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے سنت نوافل کڈ کے. اسی رفع الیدین کیوں کرنے آ کہ ساڈے وڈے کردے رہے نے, ساڈے شیوخ الحدیث علماء کرتے رہے نے.
اسی رفع الیدین تاں کرنے آمینہ دا لال کردہ رہے. جاؤ اٹھاؤ سنن الکبریٰ للبہقی جلد دوم صفحہ 72 ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے کبائر تابعی انہوں نے نماز نہیں تو لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے پوچھنا لگا پوچھتا رفع الیدین کتوں لے کہنے لگے میں اپنے استاد ابو نعمان کو لے. ابو نعمان بھی تابعی پوچھا تو ہی رفع الیدین کتوں لے کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کو لے. حماد بن زید او تابعی نے جنہوں نے سب صحابہ کو علم پڑھے ہیں. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے وہ کہنے لگے جی میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لے. ایوب سختیانی بھی تابعی. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لے. عطا بن ابی رباح کون نے جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت. عطا بن ابی رباح کون نے جنہاں متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ہوئے دی مثل کائنات سے بندہ ہی کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون نے جنہاں رحمت دے پرنالے تھلے پوری زندگی بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھائی. عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے کہنے لگے میں ابو بکر دے نواسی عبداللہ بن زبیر کو لے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتوں لے کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لے. نانے ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لے ابو بکر آندے نے صلیت خلف رسول اللہ فرمایا میرے پترا میں پوری زندگی نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں رفع الیدین آمینہ دے لال کو لئی. لوگی چاہتے نا رفع الیدین معمولی جہا مسئلہ ہے ایک کمی بھی آ جائے نماز کے اندر میں لکھ کے سین کر دینا رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تیری نماز جڑی ہے اور رب دی عدالت قبول نہیں مردود ہے. تو ہی کی سمجھ دے مذاق ہے. اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر رفع الیدین کون کرتا دسو. اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث تے عمل کون کرتا. ہن تے بیگانے بھی منن ڈے نے. مولانا تقی عثمانی نے اپنے بھائی دا جنازہ پڑھایا انہاں بھی نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے پورے رولا پیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھنا لو پڑھنا افضل ہے. انہوں نے کہا پھر سانو نہ ہی پڑھاندے رہے. ساری زندگی مولوی پیچھے رکھ یعنی کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھن دیندا تے جدوں بندہ مر جاندا پھر اگے رکھ کے پڑھدا انہاں مولوی نے اگے رکھ کے نہ پیچھے پڑھن دے نہ اگے رکھ یعنی آپ پیچھے بھی پڑھو تے اگے رکھ کے تھانوں اہی بھی پڑھنے ہیں. مرنا بھی اہل حدیث دا جینا بھی اہل حدیث دا. اہل حدیث ہو تھانوں مبارک ہوئے اللہ نے تھانوں مسلک بڑا پاسے دا سونا دیتا. صحیح بات ساڈے چملی کوتاہی موجود ہے علماء چملی کوتاہی موجود لیکن ساڈے مسلک چ کوئی کمی انشاءاللہ یہی چیز قیامت نو ساڈی کامیابی دا سبب ہے. قیامت نو آواں گے اللہ گناہگار بڑے خطاکار بڑے لیکن اپنے گناہاں نو تیرے توحید دی چادر اور نبی دی سنت دی چادر چ لپیٹ کے لے آئے. اہل حدیث مر جائے گا تیری پہچانی غیر اللہ دے آستانے کو جو نہیں سکتے. اہل حدیث مر جائے گا نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کرے گا. کنز الامال کڈیے کتاب الصلاۃ کڈیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. خلف الامام دے لفظ 12 سنداں آندے نے 12 دیاں 12 اسناد جید نے ایک سند بھی 12 تو ضعیف نہیں. تیسری حدیث فرمایا لوگو جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث دے راوی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ نماز سورۃ فاتحہ پڑھیا کر ہی خداج خداج خداج. خداج دا معنی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے. خداج عربی دے اندر اونٹنی دے بچے نو کیا جاندا ہے 3 مہینے دے بچے نو اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ دے دے نے انہوں عربی خداج آندے نے. 3 مہینے دا بچہ اونٹنی دا کسے کم دا نہیں. جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں. شیخ القرآن کے لیے میرے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخ
وہ فرماتے ہیں کہ بندہ چوتھی منزل تے رہندا نا، ایک بندے نے تھلے آن کے دروازہ کھڑکایا، اتوں تھلے اتر کے آیا، ہاں بھائی کدھر آیا؟ کدھر نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے کی ہے آندا جا دفعہ ہوئی چھتر نہ کھائی، وہ پھر واپس جانا، پھر بیل، اور کی تکلیف کی ہے تینوں؟ کچھ نہیں، تے بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ایک بندہ کاروبار بند کرتا ہے، مسیطے آن کے امام دے پیچھے کھلوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھتا ہے، بیل دیتی، اتوں اللہ تھلے آن کے اندر کدھر ہے؟ آندا ویسے۔ شیخ القرآن فرماتے ہوتے چھنکنا لینا ہے، پھر کی لینا ہے؟ جی تو نماز جی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی تو کی لینا ہے؟ سانو پوچھا تسی کدھر آئے ہو؟ اسی کیا الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آئی حمدانی عبدی، پھر کیا الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی، مالک یوم الدین، اتو آواز آئی مجدنی عبدی۔ سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے، اگر سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، او لوگوں اسی قرآن پکڑ کے کہاں گے جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں، او دی نماز دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی، پوچھن والا پوچھا تسی فاتحہ پڑھی ہے؟ فرمایا اے سنت ہے میرے نبی دی۔ لوکاں دے جنازے ضائع نہ کرو فاتحہ پڑھن تو بغیر۔ اگے آئیے وللضالین، کہیں دیو کوئی نہ بولو آمین، ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے۔ آمین فرشتے بھی اچھی آندے نے، فرشتے بھی بھابی نے، ہاں تسی آندے ہو فرشتے بھی آکھن تھوڑی ملے گی، پھر کی ہوئے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر فاتحہ والی احادیث تے عمل کون کرتا؟ یہ اہل حدیث نہ ہوندے آمین اچھی کون کہندا؟ ایک منو آندا ہی تسی اچھی آندے دو چ نیوی تے ہولی نہیں آندے، میں دو چ ہولی آندے، میں تو اچھی بھی نہیں آندا ہولی بھی نہیں آندا، آندا نہیں ہولی آنے ہاں، میں کہ فاتحہ پڑھنا ہے، آندا نہیں، تے میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ وہ پتہ بھی تے لگے نا۔ رکوع گئے، رکوع تو اٹھے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، پڑھ دے ہو نا؟ نبی علیہ السلام دیکھ سے آبی آئے، صحیح بخاری دی روایت پچھوں آئے، تھوڑے دے تیز آئے، دوڑے دوڑے آئے، آن کے نماز نہ ملے۔ میرے پیغمبر نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، انہوں نے ساہ چڑھیا سی، ساہ پھلیا سی، آندے نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ میرے پیغمبر دے کنہ چے کلمے پہ گئے، آپ نے نماز مکمل، کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندہ ہے میں پریشان ہو گیا، میرے کو اچھی پڑے گئے نے، اللہ دے رسول ڈانڈن گے، فرمایا کون سی؟ آندہ ہے اللہ رسول میں کہے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سیں میں آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، تیاں تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے، پر ہوندے بھابیاں دی مسیتے نے، ہور گے مسیتے نہیں ہوندے، ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں۔ اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کرتا؟ آج بھی ہوندے نے 39۔ یہ منو کہنے لگا وکھاؤ کتے ہوندے نے؟ میں کہا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں، فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ منو محمد دی زبان تے یقین ہے، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیتے بھی 39 فرشتے اتر دے نے، پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں۔ اس واسطے انما کان قول المؤمنین، ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل، لیکن اس دور چ جڑا حدیث تے عمل کرے گا
آقا فرماندے نے میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا۔ اس روئے زمین تے اگر پیغمبر دی حدیث دا محافظ اہل حدیث ہے۔ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کشمیری آندے نے پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہوا۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جراباں دے مزہ کون کردا؟ وہ بول دے نے اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا؟ بہرحال فرست بڑی لمبی ہے، اگر انہاں چیزاں نو بیان کراں تے بہت کافی ٹائم چاہیے۔ علماء تشریف فرما رہے، میں بھی تھکیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہے مقام شرم و حیا کانفرنس ہو رہی ہے 12 فروری بروز اتوار انشاءاللہ تعالیٰ، رات نو میری تقریر ہوئے گی، مولانا قاری مزمر رشید صاحب علماء اکرام تشریف لے آ رہے ہیں، سارے ساتھی اتھے پہنچے۔ واخر دعوانا